أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا مكان الله في الشيطان الرجيم. الرحمن شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قرآن شریف کی 30ویں پارہ میں سورہ ألم نشرح میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. ابو نعیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان سب کی تو نے تعظیم کی ہے، تکریم کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو اور شیاطین کو تابع کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مردے زندہ کرا دیے، تو میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تجھے ان سب سے افضل چیز نہیں دی کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پہ میرا نام لیا جاتا ہے وہیں پہ تیرا نام لیا جاتا ہے، اپنے نام کے ساتھ تیرا نام بھی ملا دیا ہے کہ مؤذن جب بھی اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. آپ کی عزت و جلال کے اظہار کے لیے اپنے نام سے آپ کا نام نکالا ہے. تو دیکھو وہ عرش والا جو ہے محمود ہے اور آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر میں کثیر پارہ نمبر 30 صفحہ نمبر 75 سورہ ألم نشرح کی تفسیر میں. میرے عزیز دوستو، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کہ آپ سینکڑوں برس ہو رہے ہیں دنیا عالم کی کروڑوں مسجدوں میں لاتعداد لوگ اپنی اذانوں میں نمازوں میں آپ کا کلمہ بلند کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس طرح سے اللہ پاک برابر اعلان کرتا چلا رہا ہے کہ تمہارے لیے نمونۂ عمل اور اطاعت کے قابل ہمارے بندوں میں سے صرف ایک ہی ذات ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ہے افسوس مسلمانوں کی جہالت کی، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے حضرت کو پکڑ لیا، کسی نے آپ کو چھوڑ کر اپنے نادان پیر کو پکڑ لیا، اور کسی نے کسی درویش کو پکڑ لیا، کسی نے کسی ولی کو پکڑا اور صوفی کو پکڑا، اور اگر نہیں پکڑا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکڑا. اور چھوڑا ہے تو صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، یہی سب سے بڑی قسمتی ہے، بد نصیبی ہے یہ، بلکہ سب سے بڑی گمراہی ہے. ذرا کان کھول کر سن لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹنا، ذرا سا بھی ہٹ جانا اور دوسرے کی طرف جھک جانا ایک دم گمراہی ہے. دھیان سے سنیے، یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہی ایک ہماری بات ہدایت کے ذریعہ بن جائے انشاءاللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تورات کا نسخہ لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا نسخہ ہے، تورات کا کسی کتاب دیجیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، کہہ رہے یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے، تورات کی کتاب ہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونے لگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا عمر تم کو گم کرنے والی گم کر لے، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تغیر کو نہیں دیکھتے؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی اور کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی
اللہ اور اس کے رسول کے غصہ سے راضی ہے ہم اللہ کے رب ہونے پر اور دین اسلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری شریعت پر چلتے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر یہاں موجود ہوتے تو میری شریعت پر چلتے۔ اگر تم مجھ کو چھوڑ دیتے ہو اور تورات پر عمل کرو گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ مشکاۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 حدیث نمبر 182، مظاہر حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالمگیر حیثیت دی ہے اور سارے جہاں کا پیشوا بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ سارے جہاں کی اطاعت گزاری صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ سارے جہاں کے لیے رحمت، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے 17ویں پارہ میں سورہ انبیاء کے 7ویں رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حذیفہ رضی اللہ عنہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ جس کو میں نے غصہ میں برا بھلا کہہ دیا ہو یا اس کو لعنت کی ہو تو سمجھ لو کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، تمہاری طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے، ہاں البتہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ میرے ان الفاظ کو بھی ان لوگوں کے لیے رحمت بنا دے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 17 صفحہ نمبر 40 سورہ انبیاء کے 7ویں رکوع کی تفسیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، سب کے لیے رحمت ہے۔ یہاں آپ کا آنا بھی نبی کی رحمت ہے، نماز پڑھنا بھی نبی کی رحمت ہے، اور نبی کی وجہ سے وہ آ کے سکھائے، تکلیف اٹھائے، پریشانی اٹھائے تو یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ آ کے خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو وہی گھنٹہ ہلاتے رہتے ہم لوگ ڈانس کرتے اپنے عبادت ہو رہی ہے، ہم دیکھیں گے گانا بجانا میوزک تالی کھانسی اور عبادت کر رہے ہیں، وہی ہمارا بھی حال رہتا ہے۔ تو یہ ہمارا یہ مسجد کا آنا یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے، نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کی نبی کی رحمت ہے، یہ بیٹھ کے اللہ اور رسول کی بات سننا یہ بھی نبی کی رحمت ہے، شکل صورت انسانوں دیکھ کے رکھنا یہ بھی نبی کی رحمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ عربی میں کسی شاعر نے نبی کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی ہے پہنچے بلندی پر اپنے کمال سے، پہنچے بلندی پر اپنے کمال سے، کھول دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے، اچھی ہیں آپ کی تمام عادتیں، پڑھو درود نبی پر اور آل نبی پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔